آج تو مجھے اپنا سیکرٹ بتا ہی دے۔ منام اس کے ہاتھ میں میگزین چھینتے ہوئے بولی۔ اس غیر اخلاقی حرکت پر صبا اسے محض کچھ دیر گھورتی رہی۔ وہ ڈیڈ بنی بدتمیزی کی نمائش کرتی رہی تو بولی، اول تو کوئی سیکرٹ ہے نہیں، اور ہوا بھی تو میں کم از کم اسے امی کی سیکرٹری کے سامنے آیا ہرگز نہیں کروں گی۔ آخر میں لبوں پر جی جلانے والی مسکراہٹ سجائی۔ اب گھورنے کی نشت منام نے سنبھال لی تھی۔ بائی دی وے، میں ممانی کی بھانجی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری دوست بھی ہوتی ہوں۔ اس نے غالباً بھولا بسرا رشتہ یاد دلایا۔ آئی ایم سوری، آپ میری ہونے والی بھابھی بھی ہوتی ہیں، اور آج کل مجھے آپ میں صرف اس ایک رشتے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد اسے موضوع سے ہٹانا تھا، جس پر بات کرنے کا صبا کا ہرگز موڈ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا تازہ ترین پروپوزل کے لیے اسے کنوینس کرنے کی خاطر امی نے اسے سفارشی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا رد عمل صبا کی توقع کے عین مطابق تھا۔ ناراضگی سے اسے گھورتی وہ سرد سے اٹھی اور اندھا دھند دروازے کی سمت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دم دروازہ کھلا اور اندر آنے والے سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ وہ ہائے وائے کرتی وہیں بیٹھ گئی اور صبا کا کہا بے ساختہ چھوٹا تھا۔ مقابل شارق تھا، جو نیچے بیٹھی شخصیت کو گھورنے میں مصروف تھا۔ تقریباً کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ شارق کا سوال ان دونوں کو بے انتہا حیرت سے دوچار کر گیا۔ کیا مطلب؟ منام نے ہونک چہرے کے ساتھ اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ میرے حساب سے 22-23 سال کی عمر تک انسان کو چلنا پھرنا آ جانا چاہیے، اچھی طرح سے۔ شارق نے اظہار خیال کیا۔ جب آپ کو 29 سال کی عمر میں دیکھنا نہیں آیا تو مجھے ٹھیک سے چلنا کیسے آ سکتا ہے؟ منام نے بے باک حساب کیا اور نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واہ، کیا خوب حساب کتاب رکھا ہے آپ نے میری عمر کا۔ مسکرا کر داد طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ کی تمام تر بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کا حساب کتاب بھی محفوظ ہے میرے پاس، اس نے اطلاع دی۔ ریئلی؟ اس کا بے پناہ خوشی کا اظہار منام کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تو کب چکانا ہے یہ قرض؟ اس کا لہجہ عام تھا، نہ نظروں کی چمک۔ وہ سر تاپا معنی خیز ہوا بھی صفر ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہی ہوا۔ وہ ذرا گڑبڑائی، پھر سنبھل کر کمرہ عبور کر گئی تھی۔ تم میری دوست کو اتنا کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس کے چہرے پر مصنوعی غصہ تھا۔ کبھی یہ بات اپنی محترمہ دوست کو بھی سمجھائی ہے؟ وہ اس کے بیڈ پر براجمان ہوا۔ میں تمہیں بھی جانتی ہوں اور اسے بھی، مجھے پتا ہے سمجھانے کی ضرورت کس کو ہے۔ اوہو، تمہاری دوست تو بڑی معصوم ہے نا؟ ہاں تو کوئی شک ہے اس میں؟ وہ بھرپور وکالت کر رہی تھی۔ انٹرنیٹ اور مارکیٹنگ کا دور ہے، اور یہ محترمہ ابھی 18ویں صدی میں بھٹک رہی ہیں۔ ہزار نخروں سے فون پر بات کرنے کا شرف بخشتی ہیں، مگر مجال ہے جو دل لگانے والی کوئی بات کرے؟ ہمیشہ ادھر ادھر کی ہانکتی ہے۔ یہ تمہاری دوست کا ستم نہیں تو اور کیا ہے؟ عام الفاظ میں اسے شرافت اور حیا کہتے ہیں، جس سے تمہارا شاید دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور شارق کی آنکھیں اسے نگلنے کو بے قرار ہو رہی تھیں۔ زیادہ دیدے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باتیں میرے دعوے کا ثبوت ہیں۔ ایسی باتیں بہن سے کرتے ہوئے شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ اوہو، اس نے خاصا طویل اور طنزیہ اوہو کہا۔ قربان جاؤں میں اپنی شرمیلی بہن کے شرمیلے پن پر، جو ہر بار اپنے پرپوزل پر خود منہ پھاڑ کر انکار کر دیتی ہے۔ اس بار وہ اسے صرف گھور ہی سکی۔ اچھا بس، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیش بندی کے طور پر گھرکنے کی کوشش کی۔ تم سے 2 برس بڑا ہوں، کبھی بھیا بھائی پکارنے کی کوشش کرنے کے بجائے دھڑلے سے میرا نام لیتی ہو۔ اس سے زیادہ پرسنل کیا ہوگا؟ 1000 بار کا دیا ہوا تانا پھر سے مارا گیا تھا۔ تو سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ تو یہ کہ تازہ ترین پرپوزل کا امی کو ہر حال میں جواب چاہیے۔ دس از مما آرڈر۔ غالباً وہ یہی کہنے آیا تھا۔ دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر بات کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ شارق نے تعصب سے اسے گھورا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، اس بار بھی تمہارے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے، اس نے اپنا طنزیہ بیان کیا۔ اچھا پلیز اب میری جان چھوڑو۔ اس نے رسالہ اٹھا کر کھولا اور چہرہ اس کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ اس بات پر شارق سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کہ سدھرنے کی ضرورت اسے نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ان سب کو ہے۔ حد ہو گئی فرحانہ، یعنی پورے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ خالہ جی برہم ہو رہی تھی ریسیور کان سے لگائے۔ بس میں 2-3 دن میں آپ دوں گی، فرحانہ نے جزبز ہوتے ہوئے کہا۔ نظریں بدستور ٹی وی میں مگن صبا پر تھیں۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنی خالہ کے آگے جواب دہ ہونا پڑ رہا تھا۔ دیکھ لو، 2-3 دن کا مطلب 2-3 دن ہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔
ان کا جتانا فرحانہ کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، چولہے پر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آئے ہائے، تو کیا اب بھی ہانڈی چولہا تمہاری ذمہ داری ہے؟ اپنی بیٹی پر بھی کچھ ذمہ داری ڈالو، ماشاءاللہ پڑھائی سے فارغ ہو چکی ہے، اب تم میں کچھ آرام تو دینا چاہیے اسے۔ ان کے ہاتھ ایک اور موضوع آ گیا تھا۔ فرحانہ اپنے من گرٹ بہانے پر اپنے ذہن پر ماتم کرتی رہ گئی۔ نہیں خالہ، سب وہی کرتی ہے، وہ تو اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی اسی لیے۔ صبا نے چونک کر امی کی گڑبڑاہٹ کو دیکھا۔ جی اچھا، اب اجازت۔ ہاں ہاں، وہ میں آپ کو خود فون کر کے بتا دوں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر انہوں نے گویا سکھ کا سانس لیا تھا۔ کون تھا امی؟ ہاتھ میں تھامے چپس کے پیکٹ سے بھرپور انصاف کرتی صبا نے پوچھ کر گویا اپنی شامت کو آواز دی تھی۔ خالہ کا تھا، میں کیا کہتی، کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ 2-3 دن میں جواب مانگا ہے انہوں نے، یقیناً تمہارے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ امی کے لہجے میں اور نظروں میں طنز اور تمسخر تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا اب انکار، ندامت اٹھانے کی مزید طاقت نہیں مجھ میں۔ اپنے جواب سے خود ہی آگاہ کر دینا خالہ کو، منع کر دوں میں سب کو۔ آئندہ کسی کو کوئی رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری فرشتہ صفت بیٹی کے لیے، وہ اپنے لیے خود ہی ڈھونڈ لے گی کوئی نیکی کا علمدار اور شرافت کا پتلا۔ اور بھی نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی وہ لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اور ان کا آخری جملہ اس کے حساس دل کو چھیدتا آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، فون کی گنگناہٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب منظم کرائی۔ وہ جتنی بے دلی سے اٹھی تھی، CLI پر نظر ڈال کر اتنی ہی خوش ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ مرنام کھلکھلائی اٹھی۔ بھابھی بن کر دعا دے رہی ہو، صبا نے چھیڑا۔ تم شاید بھول رہی ہو، لاسٹ ٹائم میں تم سے اسی بات پر ناراض ہو گئی تھی، اس نے خبردار کیا۔ کمال ہے، جس سے جو رشتہ ہوا ہے اسی حوالے سے پکارا جاتا ہے، نہ کہ کسی بھی اور ناطے سے۔ پہلے میرا تم سے دوستی کا رشتہ ہے، جو سب سے زیادہ پائیدار بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اس معاملے میں یوں ہی کانشیس ہو جایا کرتی تھی۔ در پردہ تم شارق سے شادی کرنے سے انکار تو نہیں کر رہی ہو؟ صبا ہنسی۔ ایکسکیوز می، تمہاری طرح انکار فوبیا نہیں ہوا ہے مجھے، اور میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہ تو تمہارا بھائی مجھے قتل کر دے گا۔ تمہارا بھائی؟ گویا اب نام لینے سے بھی گریز ہونے لگا۔ اس نے شرارت سے جملہ پکڑا۔ صبا اب مار کھاؤ گی تم، مرنام چلائی تھی۔ ضرور ضرور، آج فون پر مار کھانے کا حیرت انگیز تجربہ بھی ہو ہی جائے۔ توبہ ہے صبا، تم بنا شارق کی طرح بے تکی ہو۔ کیا کیا؟ میری اور میرے بھائی کی مشترکہ برائی کی تم نے؟ اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ جی نہیں، میں نے تو صرف حقیقت بیان کی ہے۔ اطمینان سے صحیح کی گئی۔ لو، تم نے نام لیا اور شیطان ادھر حاضر ہو گیا۔ صبا نے شارق کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اشارے سے دوسری جانب موجود شخصیت کی بابت استفسار کراؤں؟ اس نے بیک وقت دونوں سے پوچھا تھا۔ شارق کا جواب تو اس کے ہر انداز سے چھلکتی بےتابی تھی۔ کس سے؟ ادھر سے البتہ حیرت کے ساتھ دریافت کیا گیا۔ دنیا کے 10ویں عجوبے سے۔ اس نے شرارت سے لب دانتوں تلے دبایا۔ شارق نے محض آنکھوں سے غصہ دکھانے کا اقتضا کیا۔ کیا شارق تمہارے پاس ہی ہے؟ تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ صبا محفوظ ہوئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا شارق کا نک نیم اتنا فیمس ہے۔ ایک بار پھر سامنے کھڑے شارق کو جلایا۔ اب دے بھی دو نا، بالا کر وہ بول ہی پڑا۔ لو شارق سے بات کرو، موصوف ادموئے ہوئے جا رہے ہیں۔ ریسیور اسے دیتے ہی وہ گل افشانی کر گئی۔ ہیلو، شارق نے عجلت میں پکارا، مگر دوسری جانب سے آنے والی ٹوں ٹوں کی آواز اس کی جان جلا گئی۔ چھوڑوں گا نہیں تم میں منام بیگم، بآواز بڑبڑاتے ریسیور پٹکا تھا۔ مائنڈ یو شارق صاحب، اب بھی تمہاری بیگم کے عہدے پر فائز نہیں ہوئی وہ۔ صبا نے نمک پاشی کرنا فرض جانا تھا۔ وہ کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرحانہ، ذرا میری اینک تو اٹھا دو، سہیل صاحب نے سائڈ ٹیبل سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ فرحانہ، جو کافی دیر کسی سوچ میں گم تھی، ان کی پکار پر چونک کر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہیل صاحب ان کے انتظار میں اخبار کی شیش سرخیاں پڑھنے لگے، جو بڑی ہونے کے باعث وہ نظر کی کمزوری کے باوجود بھی پڑھ سکتے تھے۔ ذرا دیر بعد فرحانہ نے پانی سے بھرا گلاس ان کے سامنے کر دیا۔ وہ بے حد حیرانی سے گلاس جس پر موجود فکر مندی کے تاثرات کسی سوچ کا پیش خیمہ تھے۔ انہوں نے گلاس لے کر پانی پیا، پھر خالی گلاس سائڈ ٹیبل پہ حوالے کرتے ہوئے گویا ہوئے۔ بیٹھو فرحانہ۔ جی، انہوں نے غالباً سنا نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بہت پریشان لگ رہی ہو، انہوں نے لہجے کو کچھ اور نرم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں ان کے مقابل بیٹھ گئیں۔
اب بتاؤ، سہیل صاحب نے استفہامیہ نظریں جمجمائی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی مسئلہ ہے پرانا، آپ کی لاڈلی کا۔ خالہ زاہدہ نے جو پرپوزل بتایا تھا بینک مینیجر کا، اسے بھی مسترد کر دیا ہے ساززادی نے۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ سخت جلائی ہوئی تھی۔ تمام بات سکون سے سن کر سہیل صاحب مسکرائے۔ وہ واضح الفاظ میں ہمیں بتا چکی ہے فرحانہ، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی ڈیمانڈ کے مطابق پرپوزل ڈھونڈیں، ورنہ پرپوزل یوں ہی ریجیکٹ ہوتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ نے کوئی شخص اس کے معیار کے مطابق ڈھونڈ لیا، اس دن وہ بلا حیل و حجت آپ کی بات مان لے گی۔ ان کے لہجے میں بیان تھا، سارا جھنجھٹ اس معیار کا ہی تو ہے، دنیا سے نرالا معیار ہے اس کا۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کتنے اچھے اچھے لڑکوں کو ٹھکرا چکی ہے وہ، محض اس لیے کہ محض کا لفظ کہہ کر اس کی ڈیمانڈ کو اتنا حقیر تم مت کرو۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، اس نے کوئی مادی ظاہری یا دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، اپنے لیے ایک نیک، ایماندار اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنے والا ہمسفر ہی تو مانگا ہے اس نے، اور میرے خیال میں اس سے بہتر ڈیمانڈ ہو ہی نہیں سکتی، جو اپنے کام سے منصف ہو۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف سے کام لے گا، ایک معقول شخص، دیندار بھی ہوگا اور اچھا انسان بھی۔ میں اپنی بیٹی کی سمجھداری کی داد دیتا ہوں، اور میری تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے۔ سہیل صاحب نے مکمل اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اس کی یہ ڈیمانڈ آج کے دور میں پوری ہوتی مجھے تو دکھائی نہیں دیتی کم از کم۔ فرحانہ روز کی کلکلی سے چڑی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تم فکر نہ کرو بیگم، اس معاملے میں اللہ خود اس کی مدد کرے گا، آخر جوڑے آسمانوں پر ہی تو بنتے ہیں۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ یہ سہیل صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا کہ فرحانہ نے اس معاملے میں چپ سادھ لی تھی، اور ان کی چپ نے صبا کو ہزار سکھ دیے تھے، اسی لیے وہ آج کل بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایسے میں پاپا اور انکل منام کے پاپا کے مشترکہ فیصلے سے شارق کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ صبا تو گویا خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ صبح اور شام شاپنگ سینٹر تھے، اور صبا کے ساتھ منام بھی، کہ امی کے خیال میں بری کے تمام جوڑوں میں منام کی پسند اور رضا کی شمولیت ضروری تھی۔ اسی لیے پک اینڈ ڈراپ کی خدمات شارق کی بجائے منام کے بعد شہود سے لی جا رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ شارق آج کل جلا بھنا سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، اور صبا اور شمود کے ہاتھوں خوب درگت بنوا رہا تھا۔ صبا، میں نے سنا ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے دکھائی دیتے ہیں، اور بلے کو؟ شاپنگ سے لوٹتے انہیں ذرا دیر ہوئی تھی جب شہود نے بلند آواز کے ساتھ صبا سے پوچھا، کنکھیوں سے اشارہ شارق کی جانب کیا تھا، جو صوفہ کم بیڈ پر دراز آنکھیں کیے سو رہا تھا۔ یہ تو شارق کو پتا ہوگا۔ صبا ہنسی۔ کیوں؟ میں نے جانوروں پر ریسرچ شروع کر دی ہے کیا؟ اس نے آنکھیں کھول کر چیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے بھائی؟ جانوروں پر ریسرچ بھی تو انسان ہی کرتے ہیں نا۔ شہود کی مداخلت پر وہ اور تنتنا کر صوفے پر بیٹھا۔ بائی دی وے، تم میرے سالے بنتے جا رہے ہو، اب خود ہی بتا دو تمہارا تعلق جانوروں کی کون سی قسم سے ہے؟ آف کورس جنگل کا بادشاہ ہوں میں، وہ برا مانے بغیر بولا۔ فضول باتیں چھوڑو تم دونوں، یہ شاپنگ تو دیکھو، کتنی زبردست چیزیں لائے ہیں ہم لوگ۔ صبا نے بے صبری سے شاپر سے پیک نکالا۔ میں کیا کروں گا دیکھ کے، لانے والوں کو پسند آنا اہم ہے، سو آ گیا۔ اس کی کپی پر صبا اور شہود اپنی ہنسی کو قابو نہیں کر سکے۔ یہ امی کہاں رہ گئی؟ ان دونوں کو یکسر انداز کرنے کی کثرتاً کوشش کی تھی۔ منام کو گھر چھوڑنے گئی ہیں، عام سی بات تھی، مگر صبا کا مسکراتا لہجہ اسے خواہ تپا رہا تھا۔ شہود خود لے جاتا اسے یہاں آنے، اور امی کو وہاں جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ تھوڑی سی شرم کر لو، ابھی سے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں، مجھے تو ڈین سے ملنے بھی دو گے یا پہچاننے سے بھی انکار کر دو گے؟ شہود کو خدشات لاحق ہو گئے، اسے لتاڑ کر فکر مندی کا اظہار کیا۔ دل پہ کیوں لیتے ہو شہود، یہ تو ایکٹ کا ری ایکٹ ہے، صبا نے یاد دلایا، تو دونوں معنی خیزی سے ہنسنے لگے۔